بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور اس جمعے کے دن ہم لوگوں نے چند خاص کام کیے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمان والے بسے ہوئے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہر جمعے کو وہ ان کاموں کو دہراتے ہیں. اللہ کے ہر حکم میں اور شریعت اور سنت کی ہر ادا میں بہت گہرے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ لوگ جو جانتے بھی ہیں وہ عمل کرتے وقت اس کو یاد نہیں رکھ پاتے کہ ہر حکم میں دل کی صفائی کا جو راز چھپا ہوا ہے، ہر عمل کی جو حقیقت ہے اس میں دل کو صاف کرنے کا جو راز ہے، اگر اس عمل کو کرتے وقت اس کو یاد رکھ لیا جائے تو اس عمل کی تاثیر اور لذت پہلے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اسی کو ایمان اور احتساب کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن جو یہ چند کام کیے جاتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کاموں کو توجہ کے ساتھ کر لے، ذرا سی اللہ کی یاد کے ساتھ کر لے، تو اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں جلدی سے اور آسانی سے آنا شروع ہو جائیں گی. مثال کے طور پر ہم نے آج غسل کیا ہے، ہم نہائے ہیں. اگر ہم ہر جمعے کو غسل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آج تو میں خود غسل کر رہا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ جس دن میں خود غسل نہیں کروں گا بلکہ مجھے غسل دیا جائے گا. آج تو میں اپنے کپڑے خود بدل رہا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا اور بہت قریب ہے وہ وقت کہ جس دن میں اپنے کپڑے خود نہیں بدلوں گا بلکہ میرے کپڑے بدلے جائیں گے. آج تو میں اپنے کپڑوں پر، اپنے بدن پر سنت کے مطابق خوشبو لگا رہا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ جس دن میرے بدن پر خوشبو لگائی جائے گی. آج تو میں خود چل کر مسجد جا رہا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ جس دن میں مسجد نہیں جاؤں گا بلکہ مجھے مسجد لے جایا جائے گا. آج تو میں انشاءاللہ خود نماز پڑھوں گا، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس دن میں نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ میری نماز پڑھی جائے گی. اور آج تو میں اللہ کی توفیق سے نماز کے بعد اپنے گھر میں اپنے کاروبار کی طرف لوٹوں گا، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس دن کی نماز کے بعد نہ گھر جانے کی اجازت ہوگی، نہ کاروبار کی طرف لوٹنے کی اجازت ہوگی، بلکہ اللہ کے سامنے حاضری اور اللہ کے سامنے پیشی شروع ہو جائے گی. اصل زندگی شروع ہو جائے گی. لوگ سمجھتے ہیں زندگی کے خاتمے کا نام موت ہے. نہیں میرے بھائیو، اصل زندگی کی شروعات کا نام موت ہے. ہمارے یہاں ایک محاورہ اردو میں چلتا ہے کہ فلاں کی آنکھ بند ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کی آنکھ بند ہو گئی. اور موت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، جس دن ان کو موت آئے گی ان کی آنکھ کھل جائے گی. میرے بھائیو، موت آنے سے آنکھ بند نہیں ہوتی بلکہ اصل زندگی شروع ہوتی ہے. اصل زندگی شروع ہوتی ہے. ہفتے میں ہر ہفتے جمعہ آتا ہے اور جمعے کی نماز غافل سے غافل اور مشغول سے مشغول ترین شخص بھی جمعے کی نماز پڑھتا ہے اور ان کاموں کا اہتمام کرتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے. اور یہ صرف ہمارے معاشرے میں ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے، کسی معاشرے کے اندر یہ ایسا بہترین رواج نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں بس بات اتنی ہے کہ ہم یہ لوگ یہ کرتے ہیں عادت کے طور پر غفلت کے ساتھ
لیکن اگر ذرا توجہ کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ ان کاموں کو کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہر ہفتے یہ سوچ لیں آج میں غسل کر رہا ہوں، ذرا سوچیں کہ ایک دن آئے گا مجھے غسل دیا جائے گا تو اس وقت موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، آخرت کا میدان یاد آئے گا۔ جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں وہ موت کا دن یاد آئے گا، اور موت یاد آئے گی تو ہو سکتا ہے پھر کسی کی آنکھ سے ایک ندامت کا آنسو نکل جائے، ایک شرمندگی کا آنسو نکل جائے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کسی بندے یا بندی نے اللہ کے سامنے ندامت کا ایک آنسو بہایا ہو اور اللہ نے اسے معاف نہ کیا ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے یا بندی نے اپنے آنکھ سے آنسو بہایا ہو اور اللہ سے کہا ہو اے اللہ تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا لیکن میں حقیقی مسلمان نہیں بن سکا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے اس کو معاف نہ کر دیا ہو۔ کہتے ہیں نا جب کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کو بڑی قدر ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، لیکن اللہ کے پاس نہیں ہے تو عبدیت نہیں ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے تو ندامت اور شرمندگی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو اپنے بندے کی یہ صفت بہت پسند ہے۔ جب اللہ کے سامنے اس کا بندہ آنسو بہاتا ہے، اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کو بڑا مانتا ہے، اور جب کوئی اللہ کو بڑا مانتا ہے تو اللہ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان اللہ کتنا بڑا ہے؟ تو آسمان میں ایک جہاز اڑ رہا تھا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ جہاز دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ابا دکھ رہا ہے لیکن یہ تو بہت چھوٹا ہے، مجھے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا۔ اگلے دن ابا اس بیٹے کو اپنے ایئرپورٹ لے گیا، جا کے جہاز کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا یہ ہوائی جہاز ہے۔ کہا ابا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا جب بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی بڑا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اللہ سے جتنا قریب ہوں گے پھر ہمیں مال بڑا نظر نہیں آئے گا، دولت بڑی نظر نہیں آئے گی، زمین و جائیداد بڑی نظر نہیں آئے گی تو اللہ اور اللہ کا حکم بڑا نظر آئے گا۔ کوئی اپنے مال سے اللہ کو متاثر کر سکتا ہے، کوئی اپنی دولت سے اللہ کو متاثر کر سکتا ہے، کوئی حسن و جمال سے اللہ کو متاثر کر سکتا ہے، کوئی اللہ کو متاثر نہیں کر سکتا، نہ اپنے مال سے، نہ اپنی دولت سے، نہ اپنی شہرت سے، نہ اپنی عزت سے، نہ اپنے کاروبار سے، نہ اپنی جائیداد سے، نہ مکانات سے، نہ بلڈنگوں سے، نہ کوٹھیوں سے۔ اللہ جو متوجہ ہوتا ہے رحمت کی نظر کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جو بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اس بندے اور اس بندی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اس بندے کی طرف اللہ متوجہ ہوتا ہے۔ ہر ہفتے جمعے کا دن آتا ہے، ہفتے میں ہر ہفتے جمعے کا دن آتا ہے، لیکن ہم غفلت کے ساتھ جمعہ گزار دیتے ہیں۔ چند کام کر لیں، جمعے کے دن تھوڑا جلدی مسجد آ جائیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا دیں، اللہ اس کی برکت سے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب انسان کسی چیز سے شرمندہ ہوتا ہے تو بار بار کی شرمندگی اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، کیونکہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے اس لیے ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ جس دن ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، جس دن وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے گا اس کی گناہوں کی عادت ختم ہو جائے گی، اس کی گناہوں کی عادت ختم ہو جائے گی جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ سے معافی مانگے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ تو جمعے کے دن ہم ہر ہفتے یہ کام کرتے ہیں، ان کاموں کو ذرا اہتمام کے ساتھ کر لیں، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان کاموں کو کرنا شروع کر دیں، ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔
میرے بھائیوں، ہم نے موت کو کھیل سمجھ رکھا ہے، بہت آسان سمجھ رکھا ہے، آخرت کی قبر کی منزلوں کو بہت آسان سمجھ رکھا ہے، بہت آسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بننے سے پہلے ان کی شادی ایک مشرک گھرانے میں ہو گئی تھی، اور ان کا شوہر بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا، بہت ظلم کرتا تھا ان پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اس کا ظلم اور بڑھ گیا، سسرال والے ستانے لگے، بھوکا رکھنے لگے، مارنے لگے، پیٹنے لگے، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے سارے غموں کو بھلا دیا کرتی تھیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ چلے گئے تو ان کا یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، ان کا یہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ پھر بہت پریشان رہنے لگیں، پچھتانے لگیں کہ کسی طرح میں یہاں سے چلی جاؤں۔ ایک دن ایسا ہوا، ان کے شوہر کسی سفر پہ گئے، ان کا ایک دیور تھا جو مشرک تو تھا لیکن ظالم نہیں تھا، ظالم نہیں تھا۔ انہوں نے اس سے درخواست کی، خوشامد کی کہ کسی طرح اگر کوئی قافلہ مدینے جا رہا ہو تو مجھے اس قافلے تک پہنچا دو، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ مدینے جا کر پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے میرا کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، مجھے بس مدینے جانا ہے۔ تو کچھ دن کے بعد ایک قافلے کا پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے، ان کے دیور نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اب ان کے سسرال والوں نے دیکھا کہ زینب گھر پہ نہیں ہے رضی اللہ عنہا، پتہ چلا کہ وہ قافلے سے جا ملی ہے، مدینے جا رہی ہے، تو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوئے، زہریلے بلم، خنجر اور نیزے اور تلواریں لے کر تیز رفتار گھوڑوں پر ان کا پیچھا کیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے وہ لوگ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے تیز رفتار گھوڑوں کی آواز سنی اور کہا کہ اپنے گھوڑوں کو اللہ کے واسطے تیز چلاؤ، پیچھے سے میرا یہ پیچھا کر رہے ہیں، یہ لوگ مجھے لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان کو روکنا چاہا، لیکن کسی طرح وہ قافلے والے چاہتے تھے کہ ہم حضرت زینب کو بچا کر مدینے لے جائیں۔ جب وہ نہیں رکے تو انہوں نے وہیں سے ایک خنجر پھینک کر مارا، ایک نیزہ پھینک کر مارا، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نازک مقام پر جا کر لگا۔ حالت حمل سے تھیں، امید سے تھیں، خون جاری ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ یہ حال ہے۔ ان کو کھینچ کر واپس مکہ المکرمہ لے جایا گیا، وہاں ان کا علاج شروع کیا گیا۔ علاج کرنے والوں نے کہہ دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتی، اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو سسرال والوں نے سوچا کہ اب یہاں مرے گی تو ہمیں جرمانہ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مرنے سے اچھا ہے تو مدینے چلی جا۔ انہوں نے اسے مدینے کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ مدینے پہنچی، کچھ دن مدینے میں گزارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں اتارا، خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھ سے انہیں قبر میں لٹایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کی حالت بدل گئی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ایسا لگا آپ کسی اور عالم میں چلے گئے۔ صحابہ اکرام بھی پریشان ہوئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات صحیح نظر آئے، کسی نے ہمت کری اور پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ کئی مرتبہ قبرستان آئے ہیں، کئی جنازے ہم نے قبر میں اتارے ہیں، لیکن آج ہم نے نرالا انداز دیکھا ہے، آج انوکھا واقعہ دیکھا ہے کہ آپ قبر میں اترے، اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا، اور اتارنے کے بعد قبر میں مٹی ڈالی، پھر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوا؟ اگر مناسب ہے تو ہمیں بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا تو مجھے یاد آیا کہ جب کوئی بندہ یا بندی اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، اور اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اور اس طرح مل جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کر کے دکھایا کہ جس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اس طرح اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔
تو مجھے خیال آیا کہ میری بیٹی، میں نے اسے قبر میں اتارا ہے، اسے بھی یہ تکلیف ہوگی۔ میں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ سے خوشامد کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میری بیٹی ہے کتنی کمزوری کی حالت میں آئی ہے، اس کے جسم پر ہڈی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ ظلم و ستم برداشت کر کے آئی ہے، شہادت کی موت لے کر آئی ہے۔ اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، اس سے اس تکلیف کو دور فرما دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا رہا، خوشامد کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا۔ جب اللہ نے مجھے تسلی دے دی، اللہ نے مجھ سے کہہ دیا کہ محمد ہم تمہاری بیٹی کو یہ تکلیف نہیں دیں گے، تو مجھے پھر سکون ہوا۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے کتنوں کی بیٹیاں ہیں؟ کیا ہمیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسی فکر ہوئی ہے؟ اور وہ بیٹی بے پردگی کی حالت میں نہیں گئی تھی، وہ بیٹی نمازیں چھوڑتی ہوئی نہیں گئی تھی، وہ بیٹی سنیما اور ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں گئی تھی، وہ بیٹی گناہوں کی زندگیاں گزارتے ہوئے نہیں گئی تھی، بلکہ اللہ کے راستے میں جان قربان کر کے گئی تھی، اللہ کے راستے میں۔ لیکن فکر تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے والد کو۔ اور باپ بھی کون؟ کہ ایسا باپ دنیا میں نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا، جیسا کہ حضرت زینب، رقیہ اور کلثوم اور فاطمہ کو ملا تھا رضی اللہ عنہن۔ ایسا باپ نہ آج تک کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا، لیکن ان کو فکر تھی۔ اور میرے بھائیوں، یہ عذاب قبر نہیں ہے، یہ فتنہ قبر ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ ایک ہے عذاب قبر، وہ صرف گنہگاروں کو ہوگا، اور ایک ہے فتنہ قبر جو ہر ایک کو ہوگا۔ اللہ ہم سب کو فتنہ قبر سے حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، قبر کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی منزلوں سے، ہر ایک پل صراط پہ آسانی سے گزارے، ساری مشکلات سے ہمیں آسانی سے گزارے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔